یہ ایک نہایت خوبصورت اور جذباتی قصہ ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کی گہرائی کو سمجھاتا ہے۔ یہ ایک روایت ہے جسے ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا ہے تاکہ ہم اپنی ندامت اور توبہ کے احساس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ روایت کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال سے ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، آپ اپنے بندوں کی کون سی ادا یعنی کون سا ایسا عمل یا صفت سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے محبوب بن جاتے ہیں؟ اس سوال کا اللہ تعالی نے جو جواب دیا وہ اس قصے کا سب سے اہم اور دل کو چھو لینے والا حصہ ہے۔ اللہ نے ایک مثال دے کر اس کی وضاحت فرمائی۔ میرے بندوں کی وہ ادا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے جو اس ننھے بچے کی طرح ہے جسے اس کی ماں ناراض ہو کر تھپکی دے اور کمرے سے باہر نکال دے، لیکن وہ بچہ باہر جانے کے بجائے اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے، اس کی آستین پکڑ کر زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہے اور اس کی نظریں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس مثال میں اللہ تعالی نے بندے کی خطا اور ندامت کو ایک نئی جہت عطا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اور محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ اس نافرمانی پر شرمندہ ہو کر اللہ سے دور بھاگے، بلکہ وہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اسی ذات کی طرف پلٹ کر روئے اور گڑ گڑائے۔ یہ عمل اس بچے کی طرح ہے جو اپنی ماں کی ناراضگی کے باوجود اسی کی گود میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ یہی قربت اور وفاداری کی وہ ادا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بندہ اتنا بے غیرت نہ ہو جائے کہ گناہوں پر اسے شرمندگی ہی محسوس نہ ہو۔ توبہ کا پہلا قدم یہ احساس ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دوسرا حصہ، ندامت کی لذت اور قبولیت۔ اس بیان کے دوسرے حصے میں مولانا شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس نفسیاتی اور روحانی پہلو کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب انسان گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور اس قبولیت کی وجہ سے انسان کے دل میں ایک ایسی ٹھنڈک اور روحانی سکون محسوس ہوتا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے اسے یہ اشارہ ملتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہاں ایک بہت عمیق اور خوبصورت نقطہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے ندامت کی لذت۔ مولانا فرماتے ہیں کہ گناہ پر پشیمانی اور شرمندگی کا احساس ایک ایسی مٹھاس ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور یہ لذت اتنی بلند ہے کہ یہ فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، جبکہ انسان گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی ندامت کے بعد اللہ کی بخشش اور محبت کا جو ذائقہ نصیب ہوتا ہے وہ فرشتوں کی عبادت سے حاصل ہونے والی لذت سے مختلف اور منفرد ہوتا ہے۔ یہ بیان ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ صرف ایک فرض نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک خاص راستہ ہے، اور یہ راستہ گناہوں کی پشیمانی سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہی پشیمانی انسان کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔